عظیم ترین نعمت کے تقاضے۔ اب ذرا ایک اور بات کا جائزہ لیجئے، دیکھیے قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نعمتوں کا حساب بھی ہوتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا، یعنی تم سے ہماری نعمت کا صحیح استعمال، تم نے ہماری نعمت کا صحیح استعمال بھی کیا کہ نہیں۔ نعمت قرآنی کا استعمال ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھو، پڑھاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ، اس کے نور کو عام کرو، چہار دانگے عالم کو اس کی روشنی اور ہدایت سے منور کر دو۔ لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ ہمارے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہم ظالمون ہم الظالمون ہم الفاسقون۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور وہی تو مشرک ہیں، اور وہی تو فاسق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں۔ ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت سود پر مبنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ہے۔ چنانچہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہی حکم دیا گیا تھا، اطاعت کو اسی طرح خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ اب ہماری بندگی تو ادھوری رہی ہے، اور ادھوری بھی کہاں ہے؟ ہماری پوری اجتماعی زندگی تو اسلام و قرآن کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی میں ٹھیک ہے، شراب نہیں پیتا، سود نہیں کھاتا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے آگے اجتماعیت کا پہلا قدم شروع ہوتے ہی کفر شروع ہو گیا۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے؟ میں رواجی پردے کی بات نہیں کر رہا، شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو اجتماعیت کا تو پہلا قدم ہی غلط ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں، کتنے کاروباری ہیں جو اپنے آپ کو بینک کے اوور ڈرافٹ سے بچاتے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی قرضے لے کر مکان نہیں بنائے ہیں۔ اس سارے کفر کے خلاف جب تک جد و جہد نہ ہو، صحیح محنت اور جہاد نہ ہو، ہماری یہ جزوی ہدایت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ سورہ مائدہ ہی میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے اے کتاب والو یہود و نصارہ، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے قائم نہیں کرتے۔ تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو جبکہ تم نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا؟ گویا یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم قرآن کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کرتے۔ چنانچہ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 150 یا 1000 2000 آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے، لیکن جد و جہد اور کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات، اپنے وسائل اور اپنی اولاد کو اس کام کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یقیناً اس وعید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر نہیں کرتے تو جان لو کہ تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے کہ غلبہ کیونکہ باطل اور طاغوت کا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے، میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں۔ ہم سودی نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے، تو پھر اس سب کی کفارے کے لیے ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جواب اس کا صرف یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں، اوقات و وسائل اور ذرائع کا کم سے کم حصہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر، اور زیادہ سے زیادہ حصہ
ایسی جدوجہد پر لگا دینا چاہیے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جا سکے۔ اگر یہ کر لیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ اندر جا رہا ہے وہ دھل جائے گا، اسے اب اقامت دین یا نظام خلافت کہہ لیں، قرآن کا قائم کرنا کہہ لیں، دین کا قیام یا نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیں۔ یہ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام کی نوعیت ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پر اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے۔ میں یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں، میری پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ یہ بات میں اپنے مطالعہ قرآنی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس حد تک اس جدوجہد میں شریک نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان اس کا اللہ پر ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورۃ البقرہ۔ پھر جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا۔ طاغوت کا کفر پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں۔ اگر انسان طاغوت کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا اور اس کے تحت پھلنے پھیلنے اور پھولنے کی کوشش کر رہا ہے، جائیداد بنا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے، وہ اسے ذہناً قبول کر چکا ہے اور دل سے اسے مان چکا ہے، لہذا اس کی نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔